بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال أيضا إذا سألك عبادي أني فإني قريب. وقال لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال لا تأكلوا أموالكم بينهم بالباطل. وقال أيضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان میں جو وظیفہ انسان کا کورس مقرر کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان تقوی حاصل کرے، یعنی سب سے پہلا مرحلہ گناہوں سے بچنا سیکھے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی قبر بھی یاد رہے، دوسری طرف سے مسائل کو شرعی مسائل سیکھ کر عمل انجام دے۔ شرعی مسائل میں جس طرح آپ توضیح مسائل تفصیل کے ساتھ مسائل پڑھ رہے ہیں، اس طرح خلاصہ وار جہاں جہاں نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج مختصر سے روزے میں جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ روزے کے باب سے بھی انسان ایک اجمالی طور پر آشنا ہو جائے۔ روزے میں کھانا پینا منع ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے، حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے، یہ ہے کھانا پینا۔ چاہے پینے کی چیز حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جائے، چاہے کھانے کی چیز حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ بس اس بنیاد پر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جا رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ مثلا سحری میں کسی نے میٹھی چھالیاں کھائی تھی، تو میٹھی چھالیاں کھانے کے نتیجے میں پورا دن
انسان کو منہ میں مٹھاس کی چمک اٹھتی رہتی ہے. وہ جو مٹھاس کی چمک چھالیے کے نتیجے میں اٹھتی ہے، وہ مٹھاس کی چمک جو اٹھتی ہے اس کو بھی اگر انسان روزے میں نگل لے تو کتنی چھوٹی چیز ہے، اس کے باوجود روزہ ٹوٹ جائے. اتنی چھوٹی چیز، خالی مٹھاس کی چمک ہے. وہ حتیٰ وہ آٹے کے غبار اڑتے ہیں، آٹے کا دھواں اڑتا ہے، وہ دھوئیں کے ایک ذرہ بھی انسان حلق کے ذریعے سے پیٹ میں لے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. مٹی کا ذرہ بھی انسان منہ میں لے جائے، مٹی حالانکہ کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن اس کا بھی ذرہ اگر کوئی منہ میں پیٹ کے ذریعے سے لے جائے، منہ حلق کے ذریعے پیٹ میں لے جائے تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے. ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی چیز ہو، بلکہ مٹی کی طرح کوئلہ ہے، مٹی ہے، پتھر کا دھواں ہے، یہ سگریٹ کا دھواں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں لیکن اس کے باوجود لے جاتا ہے تو وہ انسان کے حلق سے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بس اصول کیا ہوا؟ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ جو ٹوٹتا ہے. بس اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آئیے اس کی مثال کہ جہاں نہیں ٹوٹتا، مثلا کسی نے نسوار رکھ دی. آپ نے پٹھان برادران کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہاں ہونٹوں کے اندر جو ہے نسوار دبا کے رکھتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، قبیلوں میں کچھ کمیونٹی میں جو ہے نسوار کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو نسوار، اگر نسوار کے ذرات حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جا رہے بلکہ نسوار یہاں دو ہونٹوں کے درمیان رکھی ہے اور اس کے بخارات انسان دماغ تک پہنچاتا تھا تاکہ دماغ صحیح رہے، تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے کیونکہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نسوار نہیں جا رہے. جو ہے روزہ باطل نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ حلق کے ذریعے سے نسوار پیٹ میں نہیں جا رہی یا اس کا مزہ جو ہے وہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، وہی خالی ہونٹوں کے درمیان دبی ہوئی چیز ہے جس سے بخارات بنتے ہیں، دماغ تک ایک چیز پہنچتی ہے اور دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی یہ لوگ نسوار کھاتے ہیں، نسوار کی عادت ہوتی ہے، ان کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے. روزے میں نسوار کھانا نہیں ہے، نسوار منہ کے اندر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. نسوار منہ میں رکھے اگر پیٹ میں نہیں پہنچتی کوئی چیز تو کوئی حرج نہیں ہے نسوار رکھے. دیکھیں نقطہ اصل جو ہم نے پیش کیا اس کو مد نظر ہے، حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانتے. نسوار یا نسوار سے ملا ہوا تھوک انسان کا حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن نسوار ایسی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بخارات بن کر دماغ تک پہنچ رہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک مثال سنی آپ نے. اسی طرح سگریٹ، دیکھیے آپ کو ہم مثال پیش کر رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں اس صورت میں کہ جب حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جا رہی، تب کی بات کر رہے ہیں. سگریٹ کوئی کش لیتا ہے اور دھواں سارا باہر پھینک دیتا ہے، حلق سے کش لینے کے بعد حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسا سگریٹ پینا جو ہے خالی کش لے کے دھواں باہر نکال دیتا ہے، بالکل دھواں نیچے نہیں اترتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا معیار ہے کہ حلق سے نیچے اترے، کہ حلق سے نیچے دھواں جو ہے کش لیا اور پھونک دیا اس نے اور سارا دھواں باہر نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا معیار کیا ہے؟ حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن آپ باہر جا کے یہ لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ مولانا صاحب نے نسوار بھی جائز قرار دے دی اور سگریٹ بھی جائز قرار نہیں. آپ سمجھیے پہلے کہ اس صورت میں کہ نسوار کے ذرات اور تھوک نسوار والا حلق کے جیسے پیٹ میں نہ جائے تو نسوار رکھنے کی اجازت ہے. سگریٹ اس وقت پینے گیا کہ دھواں جو کش لے کر کے دھواں پورا نکال دے، ایسا نہیں کہ دھواں نیچے چلا جائے. دھواں نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دھواں حلق سے نیچے سے اتر گیا تو روزہ گیا ہے نہیں. اس لیے سگریٹ کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو میں جائز ہے، ایک پہلو میں جائز نہیں ہے.
اس پہلو میں جائز ہے کہ جو حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اتر رہی ہو. نسوار بھی ایک پہلو میں جائز ہے، ایک پہلو میں جائز نہیں ہے. جب حلق کے نیچے نہ اتر رہی ہو تو نسوار جو ہے وہ جائز ہو جائے. حلق سے نیچے اتر رہی ہو، نسوار کے ذرات یا نسوار تھوک ملا ہوا، تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے. تو باہر جا کے لوگوں کو یہ نہیں بتائیے گا کہ آغا صاحب نے نسوار اور سگریٹ پینے کی روزے میں اجازت دے دی. ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ جا کے باہر کچھ اور نقل کریں تو یہ ساری غلطی ہو جائے گی. ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں پہلو ہے اس کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکھنا صحیح ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکھنا صحیح نہ ہو. ہم صرف ایک معیار بتا رہے ہیں کہ حلق سے نیچے پیٹ میں اتاریں گے تو روزہ باطل ہوگا، نہیں اتاریں گے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح آ جائیے انزائمہ کے مریض جو ذرا ذہنی لحاظ سے مریض ہوتے ہیں، وہ مریض ان کو ایک گولی دی جاتی ہے. گولی وہ بندوق کی گولی نہیں ہے، گولی کھانے والی گولی ہے. وہ گولی جو ہے نا، وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ ذہن صحیح کام کرے. تو اس کے لیے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ گولی زبان کے نیچے رکھنے کی وجہ سے وہ گولی وہیں زبان میں ایبزارب ہو جاتی ہے، زبان کے اندر ہی جذب ہو جاتی ہے، اور اس کا حلق سے پیٹ میں اترنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اندر ہی جسم کے اندر خود بخود ایبزارب ہو جاتی ہو. تو ایسی گولی جو حلق سے پیٹ میں نہیں جاتی ہے تو انزائمہ کے وہ مریض اس گولی کو کھا سکتے ہیں. کھا سکتے کا مطلب زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے. تو معیار کیا؟ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، حلق سے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ گولی جو ہے زبان کے نیچے نیچے رہتی ہے، وہ نہ اس کا تھوک نیچے جا رہا ہوتا ہے، نہ گولی کے ذرات نیچے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ زبان کے نیچے رہ کر زبان میں ایبزارب ہو جاتی ہے، زبان میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس میں بالکل آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جایا کرتی ہے. اس کے کوئی ذرات حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جاتے ہیں. اس لیے انزائمہ کے مریض اس گولی کو روزے میں استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے کبوتر پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کبوتر کو روٹی کڑک ہو گئی ہوتی ہے تو اس کو چبا کے کبوتر کو نرم روٹی کر کے دیتے ہیں، تو وہ چبا کر کے تھوک دے روزے کی حالت میں، اور وہ ذرات روٹی کے حلق کے ذریعے پیٹ میں نہیں لے جاتے ہیں، تو اس کا روزہ صحیح ہے. خالی اس نے روزی کو توڑا ہے اور روٹی کو توڑا، روٹی کو توڑنے کے بعد چبایا اور چبا کر کبوتر کو دے دیا یا کسی چھوٹے بچے کو دے دیا کھانے کے لیے. تو یہ اس طرح دینے میں کہ انسان اس کڑک چیز کو یا گرم چیز کو تھوڑا نرم کر کے یا تھوڑا ٹھنڈا کر کے بچوں کو یا کبوتروں کو اور پالتو جانوروں کو کھلاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حلق کے ذریعے سے نیچے روٹی نہیں اتار رہا ہے، روٹی کے ذرات یا روٹی والا تھوک نہیں اتار رہا ہے، اس لیے وہ بھی صحیح ہے. یا عورتیں باورچی خانے میں کھانا پکاتی ہیں اور کھانے میں نمک چکھنا ہے کہ کتنا نمک پڑا ہے، روزے میں چکھ کے پھر وہ تھوک دے، حلق کے نیچے نہیں اتارتی ہیں، تو روزے میں کھانا چکھنے کی اجازت ہے. چکھ کر کے اگر کھانا تھوک دیتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ دھو لیتی ہے تو اس میں جو ہے ان کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے کھانا حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں اتارا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو انجیکشن لگواتے ہیں، چاہے وہ دوائی والا انجیکشن ہو چاہے وہ طاقت کا انجیکشن ہو، چونکہ وہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جا رہی بلکہ انسان کے گوشت کے ذریعے سے جا رہی، اس لیے تمام مراجع نے انجیکشن لگوانے کی روزے میں اجازت دی ہے، حتی طاقت کے انجیکشن لگوانے کی بھی اجازت دی ہے، سوائے آقا خمینی کے.
خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر روزے میں طاقت کے انجیکشن نہ لگائے جائیں، اور احتیاط واجب میں سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ سیکنڈ نمبر کی طرف رجوع کر کے اپنے روزے کو طاقت والا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ خمینی نے صرف کہا طاقت والا انجیکشن احتیاط واجب کی بنیاد پر نہ لگائیں، لیکن طاقت کا احتیاط واجب لگائے، اس لیے وہ آغا سیستانی کی طرف یا اس زمانے میں آغا خوئی کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اس قانون کو یاد رکھیں، حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی استھما کا مریض ہے جس کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ جو پمپ استعمال کرتے وہ پمپ استعمال کرتے حلق کے ذریعے سے اس کا دوائی کا ریشو، دوائی کا جو حصہ ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پیٹ میں نہیں جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حالانکہ حلق سے نیچے اترتا ہے، لیکن پیٹ میں وہ جی نہیں جا رہی دوائی پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، پھیپھڑوں میں جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بس وہ سانس کی بیماری والے لوگ بھی اپنی بیماری کے اندر روزہ رکھتے ہوئے اس پمپ کو استعمال کر سکتے ہیں، بشرط اس کے کہ دوائی حلق کے ذریعے سے پھیپھڑے میں جا رہی ہو، دوائی پیٹ میں نہ جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں ان کا روزہ صحیح ہے۔ کیونکہ نقطہ صرف یہی ہے کہ حلق کے نیچے اتر کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانا چاہیے۔ پیٹ میں جائے گی چیز تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانا حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں پہنچایا جاتا۔ آپ نے بعض بیماروں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی کو یہاں پسلیوں کو کاٹ کے کھانا پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، تو چونکہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ پسلیوں میں سوراخ کر کے کھانا جو پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں احتیاط کرے تو اچھا ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ قانون یاد رکھیں کہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز نہیں پہنچانا۔ اگر یہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، باقی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس اسی ایک اصول کو روزے میں یاد رکھیں تو اس سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے روزے کے حل ہو جائیں گے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کل کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب امرؤ القیس کی 3 بیٹیوں کی شادی کرنا تھی۔ ایک کی شادی محنہ کی شادی مولا علی نے اپنے ساتھ کی، اور دوسری بیٹی سلمہ تھی، اس کی شادی امام حسن سے کی، اور تیسری بیٹی 6 سال کی تھی۔ وہ چونکہ ابھی مولا نے کہا ابھی تو بالغ ہی نہیں ہے، چنانچہ بالغ ہوئی، تو بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی مولا نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے کی۔ اور یہی سلمہ، یہ وہاں یمن میں ان کا نام جو ہے سلمان تھا، لیکن بعد میں یہاں عرب میں آنے کے بعد یا مکہ آنے کے بعد ان کا نام پڑ گیا مکہ مدینہ میں، یہی ام فروا جو حضرت قاسم کی والدہ تھی۔ اور سلامہ جو 6 سال کی بچی تھی، بعد میں بڑی ہو کر کے مولا حسین کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ سلامہ وہاں پر یمن میں ان کا نام تھا، لیکن جب عرب میں آئی، مکہ مدینہ میں آئی، اس وقت ان کا نام تھا ام رباب، جو حضرت سکینہ اور جناب علی اصغر کی والدہ تھی۔ یہ جو ہے وہ اصل میں یہ شادی اس طرح سے ہو گئی تھی، جو مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تو بنی اسماعیل کا خاندان پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ جناب قریش نے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ خاندان نہیں آئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ آنے لگے، بیٹیوں کی شادی کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ
ان کے والد بزرگ خویلد ہے، ان کے آبا و اجداد بھی وہ شام کے علاقے میں رہا کرتے اور انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اور اس زمانے میں سچے دو مذہب تھے، ایک عیسائی مذہب اور دوسرا ابراہیمی مذہب۔ ابراہیمی مذہب مکہ مدینہ حجاز میں چلتا تھا اور عیسائی مذہب زیادہ تر شام اور یمن والے علاقوں میں زیادہ تر وہ عیسائی رہا کرتے تھے، اس لیے وہاں پر عیسائیوں کا پریشر ایسا تھا کہ بنی اسماعیل والے جب وہاں پر گئے تو انہوں نے ابراہیمی مذہب کو چھوڑ کر کے عیسائی مذہب انہوں نے بھی اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے آبا و اجداد عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی اس وقت سچا مذہب تھا، اور اسی طرح ابراہیمی مذہب بھی اس وقت سچا مذہب تھا، اس لیے کہ ابھی تک اسلام تو آیا ہی نہیں تھا۔ اسلام تو پیغمبر اسلام کے آنے کے 40 سال بعد پیغمبر اسلام نے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ 40 سال تک تو پیغمبر خاموشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے آبا و اجداد، ان کا قصہ ایسا ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ کے آبا و اجداد میں سے جب وہ بنی اسماعیل والے شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہ عیسائی بن گئے تو کچھ بھائی ایسے تھے کہ جو وہاں پر شام میں بڑی عمدہ قسم کی تجارت ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ بلینر بن گئے تھے، بلینر بہت بڑے پیسے والے ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک بھائی اور جو بہت بلینر تھا، اس نے بلینر ہونے کے بعد اپنے بھائی کو سارے پیسے دے دیے اور وہ جنگل میں نکل گیا، عبادت کرنے کے لیے راہب بن گیا، رہبانیت اختیار کر لی اور کہا کہ میں رہبانیت میں پیسوں کو کیا کروں گا، تم میرے پیسے سنبھالو، یہ سارے پیسے تمہارے، اپنے بھائی کو دے کے چلا گیا۔ اب ایک بلینر نے اپنے دوسرے بلینر بھائی کو پیسے دیے تو بلینر ہو گئے، تو پیسے جو ہے کتنے زیادہ ہو گئے، 2 بلینر کی رقم آ گئی۔ اب جو ہے جس دوسرے بھائی کو دیے تھے اس نے بھی چند سالوں کے بعد اس نے بھی رہبانیت اختیار کر لی، وہ بھی چلا گیا جنگل میں۔ اس نے جو تیسرے بھائی کو دے دیے اور کہا کہ تم پیسے رکھ لو، تمہارے ہو گئے، ہم جاتے عبادت کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ چنانچہ اس طرح 10 لوگ اس تیسرے بھائی نے اپنی اولاد میں دے دی اور کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں، راہب بن رہا ہوں۔ چنانچہ ان میں پورا آبا و اجداد کا سلسلہ ایسا ہوا کہ بلینر تھے اور انہوں نے سارے بلینر کے پیسے جو ہے، چنانچہ 10 بلینر کے پیسے جناب خویلد کے پاس آ کے جمع ہوئے جو حضرت خدیجہ کے والد بزرگوار تھے۔ 10 بلینر تو چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، 10 بلینر 10 بلینر یعنی ان کی رقم کبھی ایک آدمی کے پاس جمع ہو جائے کتنی بڑی رقم ہو جائے گی، 10 بلینر۔ ایک بلینر جو ہے وہ کتنا بڑا امیر آدمی ہوتا، جیسے ایک بلینر جیسے حبیب سیٹھ والے مثلا، تو ایسے حبیب سیٹھ والے 10 حبیب سیٹھ والے ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کتنی رقم ہو جائے گی مثلا، تو اتنی بڑی رقم جو، اسی لیے تاریخ میں جو روایت بہت عجیب ہے، یعنی کسی کو یقین بھی نہیں آتا کہ حضرت خدیجہ کا جب تجارتی قافلہ نکلتا تھا تو 70,000 اونٹ مال سے لدے ہوئے 70,000 اونٹ خالی اکیلے حضرت خدیجہ کے نکلا گیا، 70,000 اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ 70,000 اونٹ کا مطلب کہ 70,000 ٹرالر کی طرح ہے، جس طرح آج کل ٹرالر ہوتے ہیں نا مال لے جانے کے لیے ٹرالر، اس طرح 70,000 ٹرالر کی طرح 70,000 اونٹ نکلا کر۔ آپ سوچیں کبھی کہ 70,000 ٹرالر اگر کراچی میں بھی آ جائے تو کراچی میں چلنے کی جگہ نہیں رہے گی، سارے ٹرالر نظر آئیں گے۔ یہاں 2-4 ٹرالر آ کے جو ہے کھڑے ہو جاتے تو ہمارے لیے چلنے کی جگہ نہیں رہتی، 70,000 جو ٹرالر آ کے کھڑے ہو جائے تو کیا حالت ہو جائے گی۔ تو 70,000 ٹرالر، مکہ شہر تو چھوٹا شہر تھا، مکہ مدینہ چھوٹے شہر تھے، اس میں یہ ٹرالر کہاں سما سکتے تھے؟
اس لیے حضرت خدیجہ نے شہر کے باہر ان کو کھڑا کرنے کے لیے ایک الگ مقام بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر شہر کے باہر ان اونٹوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور وہاں سے ایک تجارت کی تیاری کی جاتی تھی. وہ شہر میں تو آ بھی نہیں سکتے تھے ویسے، اتنے جو ہے ٹرالر تھے، اتنے زیادہ اونٹ تھے اور اتنی زیادہ دولت تھی، اتنی زیادہ. لوگ جو ہے برادران اہل سنت اعتراض کرتے ہیں ابھی ہم پر، شیعوں نے جو ہے حضرت خدیجہ کو بہت بڑا چڑھا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی غریبوں میں تھوڑا کھاتا پیتا آدمی ہو تو امیر ہو جاتا ہے. وہ خدیجہ ایسی تھی کہ وہ سب کے سب غریب لوگ تھے، اس کے درمیان خدیجہ جو ہے تھوڑے سے کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے وہ امیر مشہور ہو گئے. ایسا نہیں تھا جیسے یہ برادران اہل سنت اہل تشیع کو تانا دے رہے ہیں، بلکہ اتنی زیادہ بلینر کی دولت تھی. 70,000 اونٹ ایک دفعہ میں چلتے تھے. اور روایات میں تو بہت عجیب جملہ ہے کہ حضرت خدیجہ جو لباس پہنتی تھی، خالی لباس کی کیفیت سے آپ دیکھیں، جو لباس پہنتی تھی 10 کنیزیں تو اس لباس کو اٹھا کے چلتی تھی، اور وہ خالص سونے کا لباس ہوتا تھا، خالص سونے کا لباس، سونے کا لباس جس کو 10 کنیزیں تو خالی اٹھا کے چلتی تھی. اور پھر یہ تھا کہ وہ لباس حضرت خدیجہ ایک دفعہ پہنتی تھی، پھر دوسری مرتبہ کبھی نہیں پہنتی تھی، وہ اپنی کنیزوں کو ہدیہ کر دیتی. حتیٰ ان کی کنیزیں اتنی امیر ہو گئی تھی، ان کی کنیزیں اتنی امیر ہو گئی تھی کہ اپنے علاقے کی سردار بن گئی تھی وہ، یعنی وہاں کے سرداروں سے بھی زیادہ امیر جو ہے ان کی کنیزیں بن گئی تھی. آپ سوچئے کہ حضرت خدیجہ کتنا مال دولت رکھتی. ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ذرا پریشان گھر میں آئے تو ایک مرتبہ خدیجہ نے پوچھا، حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان نظر آئے. کہاں کیا کروں، نئے بیچارے مسلمان نئے ہوئے، غریب لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کا ہے، نہ کوئی لباس کا ہے، نہ رہنے کی کوئی. ایک چبوترا بھی بعد میں بنا دیا تھا رسول اللہ نے، چبوترا جو اصحاب صفہ لوگ کہلاتے تھے، چبوترا بنایا تھا ان کے لیے کہ وہاں پر جا کے ٹھہرے مسئلہ. چنانچہ وہ لوگ غریب تھے جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، کیونکہ غلام لوگ یا کنیز لوگ، وہ جو غریب لوگ تھے عام طور پر وہی زیادہ مسلمان ہو رہے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، غلام کا نام تھا میسرہ. میسرہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں جو ہے گودام سے اشرفیہ اور جو ہے جتنے بھی درہم و دیناریں لے کر آؤ. لا کے ڈھیر کیا جانے لگا. پہلے تو کہا اچھا جتنے بھی مکہ کے سردار ہیں ان سب کو بلاؤ ہے. سارے سرداروں کو بلائے، ان کے سامنے ڈھیر لا کر کے جو ہے جب پہاڑ مانند ڈھیر لگ گیا. تب میسرہ کہتے میرا قد 6 فٹ تھا، اس کے باوجود جو میں نظر آنا بند ہو گیا، اتنا جو ہے ڈھیر لگ گیا سونے چاندی کا، درہم و دینار. اور ایک خلیفہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں گنتے گنتے تھک گیا اور گنتی میری ختم ہو گئی، لیکن حضرت خدیجہ کی دولت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اتنا دولت، پہاڑ مانند دولت نکال کے میسرہ کے سامنے، تمام سرداروں کے سامنے نکال کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کی. کہا یا رسول اللہ جا کر کے یہ آپ اپنے غریب جو بھی مسلمان ہوں ان کے اوپر خرچ کریں، آپ اپنے مشن میں خرچ کریں. تو اتنی دولت کہ جو راہ خدا میں حضرت خدیجہ نے خرچ کی. اور کمال کی بات تو یہ کہ کبھی رسول اللہ کو سنایا نہیں، تانا نہیں دیا کہ میں نے تو آپ کے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے. کبھی جو ہے اشارہ بھی نہیں کیا کہ میں نے اتنے پیسے آپ پر خرچ کیے، آپ کے مشن پر خرچ کیے. یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے عورتوں سے کہ عورتیں تانا نہ دیں انہیں. لیکن حضرت خدیجہ کا کمال تھا کہ ایک دفعہ بھی حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو ایک تانا نہیں دیا کہ میرے پیسے جو آپ پر خرچ ہوئے اور میرے پیسے آپ کے مشن پر خرچ ہوئے، میرے پیسے کہاں گئے. بلکہ جو بیچاری غریب پھٹیچر آئی تھی وہ بھی رسول اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو اپنے باپ کے گھر پہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارتے تھے، آپ کے وہاں تو ہمیں فاقے ہی دیکھنے پڑے. جو بالکل پھٹیچر تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہمیں تو آپ کے گھر میں فاقے دیکھنے پڑے. لیکن حضرت خدیجہ جو اتنی مال و دولت لے کر آئی اور اتنا رسول اللہ کو خوش کیا، رسول اللہ کے ساتھ تعاون کیا، اور اسی لیے پیغمبر اسلام رسول اللہ کو ہر آن بآن جو یاد کیا کرتا تھا. ان کو کوئی غصہ یا جلال بھی آ جاتا خدیجہ کا نام لیتے تھے اور رسول اللہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے اور پھر خدیجہ کے فضائل پیغمبر بیان کرنا شروع کر دیتے.
حتیٰ آخر میں شیب ابی طالب میں جب پیغمبر اسلام اور قبیلہ قریش کو بند کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہے شیب ابو طالب میں حضرت ابو طالب کے ساتھ پورا قبیلہ قریش کا بند ہو گیا، تو مشرکین مکہ نے خدیجہ کو، حضرت خدیجہ کو یہ کہا تھا، اے خدیجہ یہ پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ جو ہے اس پابندی سے آزاد، اس لیے کہ اتنی خدیجہ نے پورے مکہ والوں کی مدد کی تھی، سب حضرت خدیجہ کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، کسی کو بولنے کی جرات ہی نہیں تھی، کہا آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن خدیجہ نے کہا نہیں، جب رسول اللہ کو پابند ہے میں خود بھی رسول اللہ کے ساتھ رہوں گی، جو پریشانی رسول اللہ دیکھیں گے وہ پریشانی میں خود بھی دیکھوں گی، رسول اللہ کو آخر وقت تک چھوڑا نہیں خدیجہ نے، حضرت خدیجہ ہر آن بآن قربانیاں دیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ انہوں نے شیب ابی طالب نے کھانا جب ختم ہو گیا، لوگ درختوں کی چھال نکال کر کے کھا رہے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی، کھجور کے بیج جو تھے وہ بھی جو ہے ختم ہو گئے، اور کوئی چیز کھانے کی نہ رہی، تو اب درختوں کو کھود کے جڑیں نکال کے کھانا شروع کی، یہاں تک کہ ایک زہریلی جڑ حضرت خدیجہ نے کھائی، اور اس کے بعد وہ بیمار پڑی، اور بیمار پڑنے کے بعد حضرت خدیجہ ان کی وفات واقع ہوئی، اور ان کو وفات کے نتیجے میں اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی شہادت واقع ہو گئی، جس کے نتیجے دو عظیم محسنان اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت خدیجہ کی قبر کو، میت کو اٹھا کر کے جنت المالا میں لے جا کر کے دفن کیا گیا، اور جو ہے جب جو ہے حضرت خدیجہ کا آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ سے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی انجام دی؟ رسول اللہ کا رسول اللہ خدیجہ تیرا احسان تو ایسا ہے کہ کوئی تیرا احسان نہیں اتار سکتا، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کی خدمت کرنے میں کیا کوئی کوتاہی انجام دی؟ کہا رسول اللہ نے کہ آپ کی خدمات امت پر ایسی تھی کہ تیری خدمات کا امت کبھی جو جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارا گیا، دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں حضرت خدیجہ دوبارہ تشریف لائیں رجعت کے مقام میں، کہ جب 12ویں امام تشریف لائیں گے تو اس وقت 12ویں امام کے زمانے میں ایک معصوم دوبارہ پلٹ کر کے آئیں گے، رسول اللہ اپنا عدالت کا نظام کربلا میں مولا حسین کے ذریعے پر سجائیں گے، اور سجانے کے بعد اعلان عام ہوگا کہ جس پر دنیا میں جو ظلم ہوا ہے وہ آ کر کے اپنا کیس میرے سامنے پیش کر سکتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ آئیں گے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں اپنا کیس پیش کریں گے۔ جب حضرت خدیجہ تشریف لائیں گی تو حضرت خدیجہ کی گود بھری ہوگی، اور گود پر ایک چادر پڑی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ شہزادی فاطمہ بھی تشریف لائیں گی، ان کی گود بھی بھری ہوگی، چنانچہ ایک مرتبہ آئیں گی اور آنے کے بعد کہیں گی یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کے حق کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی انجام دی ہے؟ رسول اللہ کہیں گے نہیں اے خدیجہ تیرا تو احسان ایسا ہے کہ بھلایا نہیں جا سکتا، کہا میں نے آپ کی امت کو خدمت کرنے میں کیا اس میں کوئی کمی پیش کی تھی؟ کہا اے خدیجہ تو نے میری امت کو میری وجہ سے ایسی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے اس کا احسان کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ دیکھیے میرے احسانات کا بدلہ، میری خدمات کا بدلہ، اور یہ کہہ کر چادر الٹیں گی تو دیکھیں گے کہ محسن کا لاشا ہوگا جو رسول اللہ کی خدمت میں حضرت خدیجہ پیش کر رہی ہوں گی۔ راوی نے کہا مولا حضرت خدیجہ کی گود میں محسن کیوں؟ ان کو تو جو شہزادی فاطمہ کی گود میں ہونا چاہیے، ماں کی گود میں ہونا
ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ہائے فاطمہ کی گود کہاں خالی تھی، اس لیے کہ فاطمہ جب آ رہی تھی تو فاطمہ بھی اپنے بابا کے سامنے یہ کیس پیش کریں گی کہ ہائے میری ماں نے اتنی خدمت کی، اس کے باوجود یہ صلہ دیا گیا۔ یہ کہہ کر فاطمہ اپنی گود سے چادر کو ہٹائیں گی تو ہائے اصغر کا لاشا نظر آئے گا۔ چنانچہ خدیجہ کی گود میں محسن کا لاشا اور فاطمہ کی گود میں اصغر کا لاشا نظر